خدایا اس دے بدلے بہترین اجر عطا فرما۔ انہاں دے جمیع مرحومین دے درجات حضرت امام حسین دے قدمت مزید بلند فرما۔ حادثات زمانہ، حاسدین و ظالمین، شیاطین و منافقین دے شر تو محفوظ فرما۔ خالی ہاتھ ہیں تیرے دربار جے کوئی خالی ہی ٹر گیا تیری شان دے خلاف ہے۔ امام حسین دے جو مہمان امام دے گھر آئے، جو دعا لے کے آئیں تو گھر پہنچن تو پہلے دعاواں مستجاب ممکن ہوئے تو قبولیت دعا دی خاطر مریم نے کبرا شفیع روز جزا صدیقۃ الکبرا سلام اللہ علیہ دی ذات جتنا ہو سکے اتنی خلوص نال صلوات۔ اجازت ہے کچھ میں مولا امیر المومنین دا ایک فرمان جناب دی سماعت دے حوالے کی تھے، اس کا ترجمہ یقیناً ماں دی گود لا ساڑھے دل تے دماغ تے نقش ہو چکی۔ پیغمبر دی ایک لوٹی بیٹی نے ساری زندگی اللہ کھلو دو چیزاں خاص طور تے منگیاں، یا عزادار منگے تے یا علمدار منگے۔ بسم اللہ یا عزادار یا متوجہ ہو سو تو پیری ذکر یا عزادار منگے یا میں کلا ذاکر نہیں ہوں، تسی بولو گے تو تسی بھی ذاکر ہو۔ یا عزادار منگے یا علم دار منگے۔ اور لطف والی گل یہ ہے کہ عزادار بھی منگے تو حسین واسطے، علمدار بھی منگے تو حسین واسطے۔ خدا تواڈے تے راضی ہوئے۔ عزادار بھی منگے، عزادار بھی منگے تو امام حسین علیہ السلام واسطے، علمدار بھی منگیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام واسطے۔ ماتمی یقیناً تشریف فرما تے ہر بندہ ہی ماتمی، جس دہات اتھے آ جائے وہ ماتمی۔ اور میرے خیال ہے ماتمیاں دی دل دی گل ہی اگلی، ماتمی کر دیں دعا تو لفظ آکھ لینا، زور نال مجلس نہیں پڑھنا چاہتا، آرام نال مجلس پڑھا۔ یا عزادار منگے بولو یا علمدار۔ عزادار بھی منگے تو حسین واسطے، علمدار بھی منگیا تو حسین واسطے۔ تے زمانہ نگاہ کر لوے، عزادار دا ہاتھ بھی بلند ہے تے علمدار دا ہاتھ بھی بلند ہے۔ بولو مل کے جڑے جاگ گئے ہو حیدری۔ عزادار دا ہاتھ بھی بلند، علمدار دا ہاتھ بھی بلند۔ امیر المومنین نے سیدہ دے پردہ کرن تو بعد اپنے بھائی حضرت عقیل ابن ابی طالب جا کے فرمان لگے کہ میں علی چاہتا، سیدہ تو بعد میرا رشتہ اس عرب دے کسی ایسے بہادر جری شجاع خاندان وچ ہو جائے کہ جس وچوں اللہ میں ایک فرزند عطا کرے۔ تسی گل سن کے تھوڑی جی واہ واہ کیتی، کئی چپ کر کے سن رہے ہو۔ تو حضرت عقیل فرمایا کہ تواڈے کول تو پہلے مولا حسن تو مولا حسین جیسے بیٹے موجود ہیں، حسن حسین دے ہوندے ہیں
تو کیسے بیٹے دی خواہش ہے؟ علی مسکرا کے فرمایا بیٹا او چاہیے جو وفا دا کردگار ہو۔ بسم اللہ کرا، بیٹا او چاہیے جو وفا دا کردگار ہوئے۔ آپ پچھلے جگہ نہ کیوں ستا رہا سمجھ آیا کرم والا مجلس سننا ہے جاگ بہت سونے مجلس سے جاگ کے بنا میرا بھی پتہ نہیں کیڑی جملے تک پیشہ منگو تو لب جائے تو پتہ نہیں کس دیواری منگو تو مل جائے۔ توجہ ہے؟ بیٹا وہ چاہیے جو وفا دا کردگار۔ تو حضرت عقیل فرمایا کہ اگر اجازت وادی ہوئے تو اس وقت اگر خاندان بنو ہاشم تو بعد عرب دی دھرتی تھے کوئی بہادر خاندان ہے تو وہ ہے بنی کلاب۔ میں بنی کلاب دے موجودہ سردار حضرت حزام دے کھل جا کے تواڈے واسطے رشتہ طلب کر جڑے سمجھ گئے نو سمجھ گئے۔ حضرت حزام ہیں حضرت عباس دے نانا، اور حزام دا مطلب ہے چوڑے سینے والا۔ جنہاں اجاں بھی اس شخصیت دی عزت سمجھ نہیں آئی اگلا تعارف پیش کر دینا، یہ اتنا بہادر آدمی آئی تو پھر اتنا شریف آدمی آئی۔ عرب دا اگر کوئی نوجوان میدان جنگ چ ویندا ہے تو جنگ چ جان تو پہلے حزام دا نام اپنی تلوار تے لکھوانا۔ اللہ، اتنا بہادر خاندان تو اتنا بہادر انسان، اور ایڈے بہادر لوگ اتنے بہادر کدی بھی کوئی بندہ انہاں دے علاقے سوار ہو کے نہیں آیا۔ لوگاں دی جرت ہی نہیں پوندی کوئی سوار ہو کے۔ دوسری بہادری دی دلیل بور تو نہیں ہو رہے جی؟ آپ بانی ہیں بور بھی ہو جو کیڑا میں لا لینا جی۔ دوسری بہادری دی دلیل ہے کہ انہیں کدی اپنے جانوراں دے گلیاں رسی نہیں، کوئی رسی نہیں، جتھے دل کرے چار چور کے گھر آ جائے۔ انہاں اے پتہ ہے کہ چور دی جرت ہی نہیں کوئی نہ دے مال والے پاسے بری نگاہ۔ حضرت عقیل چل پڑھا گا، حضرت عقیل آندھی چلے سدھا حضرت حزام دے دروازے تے دق الباب ہویا، سامنے تو حزام اور اپنے سامنے ایک پروکار عظیم شخصیت نورانی چہرہ دیکھ کے حزام دے منہ چو پہلا لفظ نکلے من انتا، آپ کون ہیں؟ آرام نال گل کراں تہاڈا زور ویکھاں۔ انہاں فرمایا اللہ نے جس دے سر تے ہاشمیہ دی پگ رکھیے میں اس ابو طالب دا بیٹا عقیل۔ اللہ نے جس دے سر تے، میں بسم اللہ کرم بھائی، ہاشمیہ دی پگ رکھی اس ابو طالب دا بیٹا عقیل، جس لئے میں آکھیا نا میں ابو طالب دا بیٹا نہ عقیل ہے۔ تسی پوری عزت کیتی، مسکرائے، ٹھنڈک محسوس ہوئی، تا چہرے تے مسکراہٹ آئی۔ حزام ویکھیا بھی ایتا ابو طالب دا بیٹا ہے، تجھے آسمان والے پاس منہ کر کے دے میرے نصیب ایڈے ود گئے جو علی دا بھائی میرے دروازے۔ بول سکے بھائی علی ابن ابی طالب دا بیٹا حضرت عقیل دا ہاشمیہ دا چشم و چراغ ماہر انصاب وہ میرے دروازے۔ انہاں کہا جی تواڈے 1000 غلامن 1000 نوکرن
کسے ایک نوکر نو میرے دو بوئے تے گھلو، میں ٹورا وہاں، تسی کیوں آئے ہو؟ میرے بزرگ اتھے ایک لفظ پڑھ دے، تسی کیوں آئے؟ پوچھدا پہ حضام، پوچھدا پہ عقیل تو تسی کیوں آئے؟ سرکار فرمایا جنو غرض ہووے آندہ اوہ، جس نو غرض ہووے۔ میں اتنی آرام نال مجلس پڑھ رہا کہ میری مجلس تھانوں یاد رہ جائے، منوان واسطے نہیں، پہنچان واسطے۔ جس نو غرض، دیکھو توانو غرض ہے تسی جانا ہے نا، جس نو غرض ہے انہاں آکھا جی غرض توانو میرے نال ہاشمی ہنو میرے نال غرض۔ یاد رکھنا اس علاقہ دے معزز سامعین، بڑا مشکل ترین کم ہے شریف دے دروازے تو جا کے اس دی بیٹی دا رشتہ منگڑا۔ شریفاں دے دروازے تے جا کے بیٹی دا رشتہ منگنا سرکار بڑا مشکل کام۔ انہاں کہی توانوں ساڑھے نال کیڑا کر دے؟ سرکار فرمایا غرض یہ ہے کہ میں یہ چاہتا کہ تیرے گھر دا رشتہ میرے گھر چھو جائے۔ لفظ رشتہ نکلیا، شریف بندہ کسی دروازے تے جاوے تو آکے جی میں رشتہ لینا آیا تو پہلے جوان دیاں ساریاں کوالٹیاں دسے اے تے اے تے اے تے اے تے آخر تے آدھا جی اے فوٹو ہے۔ پہلے دس دا جی اے کردہ اتنی زمین اتنا گھر بار ماں باپ بہن بھرا اے کاروبار اتنی تنخواہ سارا کچھ کرن تو بعد پچھا دن اے فوٹو۔ لو جی ویک لو انہیں ہی نہیں ہوندہ جی۔ جی آج انہاں آکھا جی اے ہونو سمجھ آگئی، ایک تا میرے ہوئے تھے، دعا رشتہ میں رام نے گل کرنی، اے بھی سمجھ آگئی رشتہ لینا۔ ہونے دسو لے من کس کے لیے؟ تو سن رہے ہو میں مجلس پڑھ چکا جی، کس واسطے رشتہ لینا آئے ہو؟ چلو ایک گل زور نل کر لما، کس واسطے رشتہ لینا آئے ہو؟ دلہے دے تعارف تو ہمیشہ او بندہ گھبرا بندہ ہے جندہ دلہے دے پلے کچھ نہ ہوئے تو جندہ دلہا ہوئے ہی کائنات دا مشکل کسا۔ یا علی بسم اللہ کرا، جس دا دلہا ہوئے ہی کائنات دا مشکل کشا علی ابن قبول دے نو کی ہو گیا۔ ابھی طالب سرکار فرمایا تسی تعارف سننا چاہتے ہو کہ میں کہندے واسطے رشتہ لینا ہے؟ انہاں کہا دی اخلاقاً شرن معاشرتاً فطرتاً میرا حق بندے، میں بیٹی دینی ہے تو میں نے پتہ ہوئے میرا داماد دیاں خصوصیات کیا ہیں، تو سرکار فرمایا پھر سن لو او دے واسطے لینا ہے جڑا امیر المومنین ہے، جو باب العلوم ہے، جو تاج اولیاء ہے، جو ثابت قدم ہے، جو جاہد المنافقین ہے، جو حفظ المومنین ہے، جو خاور دو جہاں، جو دافع الغلا، جو ذاکر اکبر، جو راسخ فی العلم، جو زوج بدول، جو ساقی کوثر، جو شیر خدا، جو صدیق اکبر، جو ضامن روز جزا، جو طاہر و اطہر، جو ظاہر و اظہر، جو عالی قدر، جو مظفر، جو فاروق اعظم، جو قسیم النار والجنہ، جو قرار غیر فرار، جو لائق منبر الصلوات، جو موصل اسلام، جو ہادی دین، جو یاسوب المومنین۔ فرمائے سن رشتہ او دے واسطے لینا ہے جو امین اللہ، جو باب اللہ، جو تقدیر اللہ، جو زمرت اللہ، جو جنب اللہ، جو حبل اللہ، جو خیرت اللہ، جو ذکر اللہ، جو رحمت اللہ، جو زینت اللہ، جو سر اللہ، جو شاکر باللہ کی فائدہ بول پوسو، جو زامن خلقت اللہ، جو طالب مرضات اللہ، جو ذل اللہ، جو عین اللہ، جو فضل اللہ، جو قدرت اللہ، جو کلام اللہ، جو لسان اللہ، جو معمور من اللہ، جو نور اللہ، جو وجہ اللہ، جو حیبت اللہ، جو امر اللہ، جو ید اللہ۔ فرمائے سن رشتہ او دے واسطے لینا ہے جن آدم نہ مننے صفی اللہ نہیں بڑھتا۔
آواز کھول اس دا جن نوح نہ مننے نبی اللہ نہیں بنتا، جن ابراہیم نہ مننے خلیل اللہ نہیں بنتا، جن موسیٰ نہ مننے کلیم اللہ نہیں بنتا، جن عیسیٰ نہ مننے روح اللہ نہیں بنتا، جیرہ بدر دا فاقے جو اوہد دا مرد میدان جو خندق دا کل ایمان جن خیبر 40 دن گزرم تو بعد پیغمبر نے صد مار کے آکھیا یا عزیغم المحیمن یا ناصر النبی یا فارق القطائب یا قاتل القوی یا دافع النوائب یا قوت القوی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی مولا سلامت آل محمد پادت آل محمد پادت اتنے تعارف تو بعد بسم اللہ بی بی پاک قبول فرما اتنے تعارف تو بعد گال کھول گئی رشتہ علی واسطے میں دیکھا علی واسطے رشتہ حضام نے فوراً سجدہ شکر کیتا میرا مالک میرے مقدر ایڈے ود گئے محمد کا داماد میرا داماد بلارے تھوڑا سید المرسلین کا داماد امام راضی عمر تھوڑا مصطفیٰ کا داماد میرا داماد ہون اگلی گالتے غور کر ہونا کھجی بڑی مہربانی آ گئے ہو اے تے اجازت دیو بیٹی تو پوچھاں اجڑے چپ کر گئے میں نے پتہ لگ گیا ساڈے معاشرے جے گل مک گئی اسی اللہ دھی تو کیوں پوچھی برادری جو ناک کٹاواں وہ بندے آ کر دھی تو پوچھن گیا بیٹھا شریعت آل محمد آدھی پوچھ علی دا رشتہ تے او پہ ادن دھی تو پوچھاں سرکار فرمایا پوچھ کیونکہ شریعت ساڑھے گھر تو چلے لو جی ادھوں عقیل اندر چلے تقریر ہون شروع ہو گئی ہے جی ہون جتھے تھکنا جی آپ دسنا جی عقیل اندر داخل ہے ایک مسلح تے بیٹھی ہے ماں اشارے ہونے ہی بولنے رتا بٹن دباویا جی مکاویا ایک مسلح تے ماں دوسرے مسلح تے بیٹی اندر داخل ہے حضرت حضام ماں دا نام ہے جناب سمامہ نسیم نالے نسواد نالے سے 3 نقطے آلی سمامہ ان حضرت عباس دی نانی سمامہ دا مطلب ہے جنت کا پھول جنت دے ایک پھول دا نام ہے جی سمامہ بیٹی دا نام بھی فاطمہ ادھوں حضام پہنچے جس لئے حضام پہنچے نا جنہاں ساری تقریر سن لی سمجھ لی اور انہاں لطف آئے گا تے بیٹی مسلح تے بیٹھ کے ماں نو خواب سنا رہی خواب سنا گا خواب سنا رہی اماں میں نے رات خواب دیکھا تھا کوئی نورانی محل ہے پوری فضا نور سے معطر ہے ہر طرف درود کی فضا ہے ایک نورانی ممبر ہے اس کے اوپر کوئی مخدومہ بیٹھی ہے جس کے سر پہ نورانی چادر ہے چادر کا ایک کونا مریم کے ہاتھ میں ایک آسیہ کے ہاتھ میں اللہ ایک حاجرہ کے ہاتھ میں ایک خدیجہ الکبریٰ کے ہاتھ میں خواب میں اس مستور کے سامنے گئی جنہاں نے گھر تے مولا دا اللہ میں انشاءاللہ علم نصیب ہوئے سایہ نصیب ہوئے گل انہاں ہی سننی ہے انہاں ہی لطف لینا میں اس مستور کے سامنے گئی اس مستور نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پہ رکھا پھر سر سے ہاتھ اٹھا کے اس نے اپنی مٹھی بند کر کے میری گود میں کچھ ڈال دیا میں نے جو غور کر کے دیکھا تو 3 ستارے تھے ایک چاند تھا یا اللہ میں نے دیکھا تو 3 ستارے ایک چاند تھا پھر اس نے مجھے مسکرا کے میری پیشانی پہ بوسہ دے کے فرمایا تجھے مبارک ہو یہ ستاروں کی ماں تو ہے لیکن چاند کی ماں میں ہوں بسم اللہ
یا علی جی بسم اللہ. ستاروں کی ماں تو ہے، چاند کی ماں میں نے یہ خواب دیکھا ہے. ایک خواب مکیا تے حضام سامنے آ کے بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا مبارک ہو تیرے خواب کی تعبیر دروازے تیرے خواب کی تعبیر دروازے پہ. علی جیسا امام کا رشتہ عقد ہو گیا. ہن میں ہر گل نہیں کرنا، عقد ہو گیا. علی دا حرم بن کے جناب فاطمہ ام البنین سلام اللہ علیہا علی دی چوکھٹ تے آ سننا جی. اور اگلی گل میں آپ کرنا چاہنا، میرا اپنا دل ہے. 4 شعبان وفا کا قرآن بی بی ام البنین دی گود وچ نازل ہوئے. سننا حق تو نہیں گئے. 4 شعبان وفا کا قرآن بی بی ام البنین کی گود میں نازل. لفظ ایک آخ رہے ہیں شالا ساری قبول کر، اپنی عقیدت نال پڑھ، سچی گل پہ کر. عباس مولا دی عمر ہو گئی 11 سال. ادھے 11 سال عمر ہوئی تے ادھوں علی تیاری کی تھی صفین لڑن دی. ہن جے صفین سننی ہے تو میں ایک حملہ دکھا دینا، ورنہ حاضری میری ہو گئی ہے جی. بابا جی پڑھا جی جملہ. ادھے سرکار باب الحوائج ام البنین دا چند مولا کتنے سال دے جی؟ متوجہ میرے اللہ. بسم اللہ جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. اجازت ہے میں لفظ پڑھ. مولا عباس ہو گئے جی، جڑے سن رہے ہو وہی بول دے نا. مجلس سے حاضر ہو گئے تو پھر پتہ لگے گا بھی کون کی پڑھ کے گیا. نہیں تو وہ جڑے بیٹھے ہوندے وہ باہر آ دن کھ نہیں بنے. اج وان ہی وٹدا ٹر گیا جی. ٹھیک ہے جی. حاضر سارے ہو، لفظ دی قدر کرو. علی علیہ السلام پوری تیاری لال میدان صفین ساری نہیں پڑھنی، ایک کوئی حملہ پڑھو. صفین اچ پہنچ گئے. ایک کائنات دی پہلی تے آخری جنگ ہے. جیسے سرکار علی ابن ابی طالب دے سارے ہی بیٹے آئے 18 فرزند میرے مولا دے اس صفین دی جنگ چھے. اس تو پہلے تے اس تو بعد علی کسی جنگ انج کر کے پترہ نال ساجد حج کے میدان چ نہیں. ٹھیک ہے جی. تقریباً 3 تو 4 مہینے علماء لکھے بھی یہ جنگ چل دی رہی. وچ آ گیا محرم تے صفر، کیونکہ حرمت والے مہینے ان جنگ رک گئی. یکم ربیع الاول دا دن چڑھیا. علی گھوڑے تے بیٹھے، ادو دن نکلدا پیا. پانی مولا دے لشکر دا بند ہو چکا. علی گھوڑے تے بیٹھے انج کر کے علی نے مد مقابل 2,70,000 تک دا لشکر لکھا گیا. علی نے سارے لشکر تے نگاہ کی. علی لشکر تے نگاہ کر کے پھر واپس آئے. پترا نو حکم دیتا سارے بیٹے علی دے سامنے قطار وچ کھڑے ہو گئے. ذرا آنکھ بند کر کے سوچو ایتھے ٹھڈ پہ جائے گی. کیا حسین منظر آئی. 18 پتر انجن تے علی سامنے کھڑا. ہائے ہائے سبحان اللہ. ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے نا جی. 18 بیٹے سر جھکا کے امیر المومنین کھڑے. لشکر ادے 2.25 لاکھ تک لکھا گیا. تو سرکار دا لشکر 70-75 دے قریب دی تعداد لکھی گئی. اختلاف ہے روایات پھر بھی میں دس دیتا. علی علیہ السلام نے بیٹیاں دے چہرے تے نگاہ کی.
ایک فکرہ علی فرمایا، ایک فکرہ بندے قیامت تک سبحان اللہ کرنا، میں اس خیال ہے وہ سبحان اللہ دی تسبیح تھوڑی، مولا دا فکرہ بڑھ. مولا فرمایا میرا کون سا بیٹا ہے میرا کون سا بیٹا ہے، آؤ جی بسم اللہ، میرا کون سا بیٹا ہے. بھائی آن گے تو پھر فکرہ پڑھ دو، آؤ تو شریف عزت ماب جناب بھائی آ گئے، میں بھی عمران آتے او بھی عمران، اے جان گے تے او پڑھے، اے عمران جائے گا تے بھائی پڑھن گے نا. اللہ سنو تے میں ممبر دے رہے. علی نے 18 بیٹیاں نو کھڑا کر کے مولا نے فرمایا میرا کون سا بیٹا ہے جو شام کے لشکر سے اکیلے گھاٹ خالی کروائے گا. اللہ اکبر. میرا کون سا بیٹا ہے جو شام کے لشکر سے، قبلہ نجم الحسن قراروی صاحب دا فکر ہے، انہوں دا ہی فکرہ پڑھا. پاکستان دے ہر خطیب ذاکر پڑھیا، میں اپنے نال منسوب نہیں کردا جی، جنہوں دا فکر ہے انہوں دا نام ہے پہلے چھال ہے. کون سا بیٹا جو شام کے لشکر سے اکیلے گھاٹ خالی کر. فتقدم الحسین، حسین آگے بڑھے. جنہیں 5 منٹ 3 منٹ دی تقریر سن لیے، جملہ ضائع نہ کرنا. حسین فرمایا مجھے اجازت دیں. علی مسکرا کے بیٹے دا چہرہ وے کے فرمایا میں نے اپنے بیٹوں کا پوچھا ہے، محمد کے بیٹوں کا نہیں. میرا کون سا بیٹا، قبلہ قراروی صاحب دا فکر ہے جی. حضرت عون ابن علی، مولا دا ہر بیٹا ہی علی ہے. اس دی راگے چلی دا خون ہوئے علی دا علی ہے بیٹا. بابا میں نے اجازت دو. علی فرمائے بسم اللہ. سامنے 3.25 لاکھ دا لشکر ہے، میں لشکر دینا نہیں، جانا کھلے. اس تو علاوہ کسی شے دی ضرورت سن رہے ہو؟ تو جناب عون ابن علی نے فرمایا تواڈا گھوڑا تے تواڈی ہی تلوار. مولا فرمایا گھوڑا بھی لے تلوار بھی لے. کتنی ایک دیر لگ جاسی. میں کیا میں اپنے نان الفکرہ منسوب نہیں کرنا، جنہاں دا ہے انہاں دا ہی پڑھدا پہ. کتنی ایک دیر لگے. عون ابن علی نے فرمایا 1 ربیع الاول دا دن چڑھدا پہ، سارا لشکر فنار کر کے میں مغرب دی نماز تیرے پیچھے پڑھ سا. تسی اتنا لطف نہیں لیا. علی مسکرا کے فرمایا مغرب کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے. بولو جڑے جاگ دے کہ زور سلامت رہے. یا مغرب بولو بولو تھوڑا جا بولو. علی کو جلدی. آن دے ہو گئے. محمد حنفیہ بڑا علی دا جری بیٹا ہی اگا ودے. میں لڑدا. علی فرمایا اس گھوڑا تے تلوار منگی، تین کے چاہیے. فرمایا گھوڑا نہیں بس ذوالفقار چاہیے. علی فرمایا دیر کتنی لگی. محمد حنفیہ فرمایا سارا لشکر فنار کر سا، ظہر دی نماز تیرے پیچھے پڑھ سا. امیر المومنین فرمایا ظہر نو بھی اجا ڈھیر سارا وقت دے تے میں بڑی جلدی ہے. لو میں ختم کر دیتی بھائی نے ممبر دے ماں. اس تو بعد نگاہ توحید این اللہ دی نگاہ پئیے 11 سال دے بیٹے عباس دے چہرے تے. ام البنین دا بیٹا انگڑائی لے کے اٹھیا بابا میں دے اجازت تے میں کردہ حملہ. علی فرمایا غازی 11 سالہ چ حملہ کرنے سے علی دے قدمن تے غازی ہاتھ لا کے دے باپ 3 دن کلا اجدہ چیر سکتا ہے، بیٹا 11 سالہ چ حملہ بھی نہیں کر سکتا. اگر باپ 3 دن دی عمر کلے اجدہ چیر سکتا ہے، میں غازی، میں عباس
کیا میں 11 سال حملہ نہیں کر سکتا؟ آئے صدقے ناصر عباس شہید اور فکرہ پڑھتا پہ کمال فکرہ ہی اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے. علی فرمایا دیر کتنی لگ سی چاہیدہ کیے گھوڑا نہیں تلوار نہیں کہ چاہیدہ. عباس مسکرا کے فرمائے تیری دعا حسنین کی رضا. حق دے ہو تو میں ملت چھوڑ دیتا. تیری دعا چاہیے حسنین کی رضا چاہیے. علی فرمانے دیر کتنی لگ سی؟ غازی 3.5 لاکھ دے لشکر دا نگاہ کر کے دے بابا پریشان نہ ہو صرف 3.5 لاکھ دا لشکر دے. ختم ہو گئی میری تقریر. علی مسکرائے فرمایا میں سمجھ گیا کہ آکڑا جانے لیکن دیر کتنی لگ سی؟ غازی فرمایا قلب لشکر پہ حملہ کر کے عقب لشکر سے نکل جاؤں گا. علی فرمایا کتنی دیر لگ سی؟ بابا میں منہ میں داخل ہوں گا میں اس طرح سے گزر جاؤں گا. علی نے فرمایا دیر کتنی لگے گی؟ بابا ہوا کی طرح چل کے طوفان کی طرح ان کے سروں سے گزرتا جاؤں گا. علی نے فرمایا غازی دیر کتنی لگ سی؟ بابا تیری امامت و ولایت کا سب میں پہلے بندے دا سر کٹ کے سٹ دے سا ہوائج اور آخری کا سر کاٹتے تک پہلے کا سر زمین پہ آیا تو مجھے عباس پہلے کا سر اگر زمین پہ گرا غازی نہ کہنا 3.5 لاکھ دے لشکر نہ جنگ لڑ کے غازی پچھا ہٹے. سر تو پیرا تک میرا مولا پسینے شرابو. باپ دے سامنے آ کے حضرت عباس دے منہ جو پہلا لفظ نکلے بابا پیاس کھا گئی. شالا کہیں دکھج بھی ساختہ ہے نہ کرو بابا تاس مکا گئی شدید گرمی دی جنگ گئی. بابا میں نو تس کھا. مولا دے جتنے فرزند کھڑے ہیں سارے دریائے فرات تل دو. حتیٰ کہ لکھا ہے امام حسن حسین علیہ السلام بھی گئے سارے پتر پانی لے کے. مصائب دے اشارات ہی انہیں نگر سمجھا. 18 پتران دے ہتھاں علی پانی بٹھے. علی پانی دا جام لیا کربلا دے غریب دے ہتھ چو جڑے سمجھ گئے. عباس کو پلایا نے کہ میں تسی رو پہ ہو. تو میں تمہید دا لفظ ہے علی نے غازی کو پانی پلا کے باقی بچیا پانی مولا نے دم کر کے غازی دے وجود تے چھڑکے. میرے چانن کہن دی نظر نہ لگے. اے دے بعد علی علیحدہ چلے گئے. کوئی اتنا رویا ہے میرا مولا اتنا رویا ہے. ایتھے چھوڑ دینا میں مطمئنہ میری مجلس ہو گئی. اتنا رویا ہے ریش مبارک سرکار دی آنسو نال تر گئی. بابے نو روندہ دیکھ کے غازی زین تو لتھے. بابا میں زندگی جو پہلی دفعہ لڑے ہوں میری جنگ تے خوش نہیں. علی فرمیدن غازی بہت خوش تھا. بابا روندے کیوں ہو؟ فرمیدن کوئی ویلا یاد آیا. ویلا سن سو ایتھو ہائے نکلا سی. بابا کیڑا ویلا؟ فرمایا آج تے منگیا ہے تے میں دے چھوڑیا. بلا وے توڑا عباس تیاری کر ویلا آمنا لئی تیتھو منگ سین تے تو دے نہ سکتے. مرحبا 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 مرحبا. عباس تیرے تو منگنا نے تو ہاتھ ملگا رہا. 2 گلن تے 1 وینڈ 20 منٹ اجے میرا ٹائم ہے میں کوشش کر رہا ہوں. سو پہلے چھوڑ دے. عمر 11 سال آئی میدان صفین جس لئے علی دا بیٹا تقریباً 3.5 لاکھ نال کلیاں لڑیا ہے. 11 سال تے لڑیا کلے گھاٹ خالی کرا کے پچھا جائے.
شام تک اطلاع چلی گئی آئی کہ حسین جڑی فوج لے کے کربلا ہے وہ 100 تو ہی تھوڑی، کتنی؟ 100 تو تھوڑی۔ غازی دے مریدوں، اللہ دا سایہ تواڈے سر تے رہے، جواب دینا اگوں لڑن والے 100 تو تھوڑے ہوئے، ایسی فوج واسطے تے او بھی سارے جوان نہیں، کوئی 90 سال دا، کوئی 60 سال دا، کوئی 18 سال دا، کوئی 13 سال دا، ایک 6 مہینے دا۔ ایسی فوج واسطے 10,000 بندہ بڑا نہیں؟ بولو، میں مطمئن کھڑا جتنا سونا رو رہے ہو بہو ہے، چلو 10 چھوڑ دیو، 50 بھیج دیو۔ او مسلمانوں، تواڈے کول پوچھدا اے جڑی 9 لاکھ دی روایت ہے کر سکے ہائے تو اتنی کرے جو غازی دا قلم تک ہائے جائے، اے اتنی فوج کربلا کیوں گئی؟ شامی ایک دوے نہ دیاں او عباس، او جڑا سفین دے 11 سال دا آج پورے 32 سال دا، آج غازی تے شباب آ گیا، آج غازی تے جوانی ہے۔ جتنی فوج ہوئی عباس تے گھٹ۔ باب الحوائج میرا مولا، کوئی بھی اس مولا دا ذکر کرے نا، کوئی بھی، تو باب الحوائج منگیا کرو۔ اس نہیں میں پڑھ دوں، کوئی بھی پڑھے باب الحوائج تو نہیں منگنا، تو کتھے جا منگنا ہے؟ جس لئے کربلا دے شہداء دے کٹے ہوئے ساتھ ظالم دے دربار اچھ گئے نا، اتھے ایک بیٹھا ہی ماہر نفسیات سائیکالوجسٹ، پیشانی پڑھ کے انہوں دل دیاں گلاں سمجھ آوے، انہوں اے نہیں پتا اے کنہ دے سارے، اے بھی نہیں پتا اے جڑیاں کڑیاں پا کے کھڑیاں نہ سمجھو کہ ارمان لگ سی، اے بی بھی کون، تو انہوں پتا ہے سار کنہ دے، تو انہوں پتا ہے وہ بی بی کون۔ ایک بندہ دربار داخل ہے، جتھے جگہ ملے بہ جانا، دربار داخل ہے، امام حسین دا کٹے ہوئے سر دی حالت ہے بھئی بے ترتیبی نال کٹی ہوئی گردن ہے۔ کتنے بندے آؤ جڑے ہائے نہیں کر سکے؟ بے ترتیبی نال کٹی ہوئی گردن، سجے دیاں زلفاں کھبے، کھبے دیاں سجے، اس سار نو بے کے ادھے انج لگ دائے ادھے چھوڑا میڑا لا بلا وے جڑے رو پہ کوئی لائی۔ غیر مسلم آئی سر ویکھیا ادھا لے جا، پھر آئے حضرت علی اکبر دا سر، مان نہیں سکتا ماتمی ادھی ہون آئے نہ نکلے، سر نو ویکھ کے ٹھٹا سا بھر گیا دے، شالا تیرے تو پہلے تیری ماں مار گئی ہو، تُسا ہائے کی دیئے یا دربار دے کونے جو ویڑا ہے، موئی نہیں متھر تھل دی رہی ہے۔ پھر علی اصغر دا سر آیا، سننا مجلس ہو گئی ہے، پھر علی اصغر دا سر آیا، ہائے میں مر جاواں، اولاد رکھنا لے آؤ، تو انہا سمجھ آیا میری ماں بہن سمجھ جائے گی۔ علی اصغر دے سر نو ویکھ کے دے لگ دے اے دے قاتل دی اولاد کوئی تیرو منڈا لے آؤ۔ آخر تے آیا ہے حضرت عباس دا سر، میں پڑھے ہے 2 بندے ہائے کی دیئے، غیر مسلم دی نظر پئی ہے، کرسی چھٹ گئی ہے، دوڑ پہ او جس حضرت عباس دا سر چاہیا گزردہ پی آئی، او دے سامنے جا کے دا اتھے ہی رک جا، جیڑا زندگی بھر نہیں رونا او دا ٹھڈا سا نکلے گا، ہاں جتا نہیں باسے سا تا ٹھڈا باسے چھے، ادھر روک میں جوان نو ویکھڑا چاہنا، مر کیوں نہ گئے اسی پڑھ کے تے سوڑ کے، غیر مسلم ادھر روم دا او بے ساکتا ہائے کر کے رو مڑا لے ہو، ظالم آدھا لڑے ہے، آدھا جھوٹ بول دائیں، اے ہاتھ ملدہ ٹور گیا، میں جوان دا چہرہ پڑ گیا، اے کشک دی چوپے جزین تو لہ گیا،
اے کسی دیاں پابندیاں تزیم تو لہ گیا سونا رو رہے ہو تو سونا ماتم کر دے پہ میرے علم چ نہیں بھائی جان چھوڑ دیو میرا ویر چھوڑ دو بیٹھ انہیں روڑ دیو میرے علم چ نہیں اس مجلس کتنے سید ہو میں نہیں جانتا سید کتنے بیٹھا ہے لیکن سیدان دی ہون ہائے نکل دیئے کہ سیدانوں آج بھی مانے غازی تھے جیس لے ایشا کیا نا گال سوڑو یا علم کتنی فوج کربلا گھلی آئی یزید دے 9 لاکھ ہاتھ ودا کے دے خدا لعنت کرے تیرے تے 9 لاکھ دیا گلہ کر دے میں دا چہرہ پڑ گیا ایا ہکا لڑیا ایسا کہ ایا ہکا لڑیا 9 لاکھ چھڑ کائنات بھی گھندی دے اس کوئی نہیں لڑا ہون دربار جو جناب زینب دا بین ہے سچ آدھا ہے اے لڑیا تا میں انجا وہا آئے میرا مولا آئے میرا عباس مولا اے لڑیا تا میں ظالم دے دربار جی کوئی رسیاں پاکی آما اے ساڑیاں منتا کرلا ٹھوڑیا بسم اللہ کرا آدھر یہ پابندیاں نلا میں ہے زینب جائی بھین تے جنگلہ چلو جا رہی او میں صدقہ جاؤں بڑا مان لے کے ٹوری آئی میرے مولا دی دی تھک تو نہیں گئے بڑا مان لے کے ٹوری اور یقین کرو ممبر تے کھڑو بھائی جان عباس تے مان صرف مولا دیاں دھیاں نہیں ایسا سارے انمی مان ہے کوئی نہیں مان تو ممبر تے کھلو کے قسم چاہ کے امام حسین دا نام تے ہاتھ رکھ کے پیدا 7 تو زیادہ مان ہے اجڑیاں پردے چ بیٹھی ہیں میں دلیل دے میں تو دہائے نکلے آج ساڑھے تے کئی تکلیف آوے نا ساڑھی ماں بہن دا کوئی وس نہ لگے تے اے سدھا علم نہ پلیں دی انجام کسن دا میری گال سمجھ آئی ہو سی اتھے ہور کچھ نہ کرن چادر لا کے اکثر تینوں بہن دی چادر لواز آگاہ جی ساتھ دکھ آگے ساڑھے دکھ مقاچا ہون ماتم کر کے جواب دیو ساڑیاں ماون مان ہے نا تو جڑیاں دنیا غازی دے سہارے او صدقے جاما جڑیاں دنیا ہی ہے کہ علماء لدے اثرت ہے اللہ جانے میری سین نو کتنا مانا ارمان اسے گل دے جو جنگل چمان مک بس اے وین کرا عزت والے بھائی نو ممبر دے وہاں وین سن لو اتنا رو لوے ہے کہ بی بی زینب دعا کرے او تا نہیں رو سکی بھیرا مانو تواڈے کول تا موقع ہے تسی تا رو سکدے ہو او صدقے جاواں 21 دفعہ کربلا دے میدان وچ مولا عباس نے امام حسین تو اجازت منگی ہے نہیں ملی اجازت دے آخری لفظ حضرت عباس ہکا آکھیا مولا اگر لڑن دی اجازت نہیں دیں دے مرن دی اجازت سونی قدر کی تھی جائے مولا لڑن دی اجازت نہیں دیں دے مرن دی اجازت دے جڑے بہن لے کے آئے ہو سمجھائے عباس دا ہاتھ نہ کے بہن دے قیمت سامنے آ کے دے مرن دی اجازت منگ دے تیرے بعد میں زینب کی دے میں غازیت تریاں ہی تیرے آسر ہے اجازت نہیں ملی عباس اپنے خیمے چاہ کے سر جھکا کے رون لگ گئے کنا نال آواز ٹکرائیے اس آواز سے سارے تڑپ جاؤ گے روندے بیٹھن سرکار جان وتے ہاتھ اتے میرے مولا عباس دا متھا تے کنا نال آواز ٹکرائیے چاچا آئے صدقے جاواں بسم اللہ کرا تھک گئے حسین چاچا عباس سر چاہیا تے 4 سال دی بطول ہے سین کو وے کے جلال سرکار کھڑے ہو گئے ہاتھ جوڑ کے بسم اللہ میرے مولا دی دھی نوکر دے خیمت کیوں چاچے دا ہاتھ نہ پیا عباس چپ کر کے ٹر گئے اپنے خیمے چاہیے بھرا دے منہ تو کپڑا ہٹایا جڑے تھک گئے تو شاید وین نہ سمجھ آئے علی اصغر دے منہ تو کپڑا ہٹا کے دیا پانی اس ویلے اڑے جدا اے مر گیا عباس فرمینن تیرا بابا نہیں ٹریندا بی بی آدھی ہے میں مشک پوا کے ٹورا
فرمیندن ہاں تو پویشے تیرا بابا کدی نہ لے سکی ہوئی مشک اپنے ہتھ ہاتھ رکھ سالک کہیں دکھت نہ رو وہ بی بی دے مان کرو مڑا لے ہو چاچے عباس دے سامنے جنہ دے ذہن دے علم آ گئے او سمجھو گے این کھلوتی ہے چاچے دا قد دے دی عباس فرمیندن پوا دیئے کی میں پوا مات تو اڈا قد اچھا ہے میں دھیاں میرا قد چھوٹا ہے اچھے گل کرا جے تو ان سمجھ آ جائے آدھیے تیرا قد اچھا ہے جے دا ایڈا اچھا قد آئی نا کربلا جا کے ویکھ لو سب تو چھوٹی قبر روشن دی بن گیا دیر سارے بندے آؤ نہیں کر سکے ماتم تو صحیح جے دا ایڈا اچھا قد آئی اور دی قبر سب تو چھوٹی بنی ہے عباس اتنا جھکے جتنا جھک سکتے ہیں ایڈا جھکیا ہاتھ سکینہ دیا پیراتے رکھے میں پڑھیا کہ ہائے جیدی کے چپ کر گئے ہاتھ پیراتے ہیں بس تو محمد دی دوین ہے تیری وفانو سلام غازی میرے سیتیاں کپڑیاں دی لاج رکھی ایک گل دا جواب دو ایک وین کردہ پیا عباس مولا ہاتھ کتھے رکھے بولو کہن دے پیرا تھے سین معصومہ دے وہ کوئی عام بچی آئی وہ پانچ محمد رشتہ دار آئی اور کوئی تماتمی ہو سی جلے بی بی ویکھے نا چاچے پیرا دے ہاتھ رکھیا چاچے دے ہاتھ چاہ کے چپ گیا دیئے تے میرے پیرا دے ہاتھ رکھیا دھیوں کے دعا کر دیا اے ہاتھ قیامت دائیوں چارہ سے چاچا ہر علم دے اتے تیرا ہاتھ ہو سی دنیا تیرے ہتھن سلام کرے سی ادھے ٹورین جدے غریب بیٹھا مظلوم نے عباس نال سکینہ آندہ ویکھے اے کمر دے ہاتھ رکھے آدھے انہا للہ اے وائنہ الہ راجعان سیدہ دے سکینہ کیوں پیا دیئے چاچے نا رو بابا چاچے دی سفارج کر دیا میں نو پھرا دی محبت مجبور رو مڑا لیا پھرا دی محبت کا نام آیا ہے کربلا ہلن لگ گئی ہے 4 سالم دی دینوں بیٹھا ہے میرا ویرئی بکری ہائے سالم دا تیڑا ویر فقط چھے مادہ میری کئی لکھفا جدہ تک نہیں پامی جدہ دہدہ سا کبھیرا دا کیڑا جوان ہے جڑا غازی نو نہیں رولا 4 سالم دی دینوں بیٹھا دا رولا ویسے میں پھپیا ہائے جنگلہ وچی رولا ویسے میں پھپیا جنگلہ وچی رنگ بدل وشی سہرا دا سیدہ دے سکینہ تو چاہتے دی سفارت کرے دیئے ہون تو خیمے جا میں غازی مٹلے دا سار چاہ جڑے ماتمی کرنے ماتا کرنا چاہتے ہو ایلو سیر ٹور پئیے مڑ مڑ کے چاہتے نہ بہ دیا سیدہ دے عبال ونگن تو پہلے ڈزا تیرے سارتے کیا ہے آلیہ دے خود شبیرہ در کیوں پائیے مولا میں حملے تو بچا سیدہ دے غازی سارتوں لہجا عباس خود لائیے سیدہ دے عباس میں تکیز را کیوں پائیے حملے تو بچا غریبہ دے لہجا تو آن سمجھ نہیں آئی غازی جرہ لائیے سیدہ دے عباس تیرے ہاتھ دکے تلوار کیوں چاہیے میں جاگ لڑسا سیدہ دے رکھ جا ابا تلوار رکھے اندے مولا میں لڑنا کوئی نہیں سیدہ دے جنگ سوچ کے لڑے جنگ تے لڑنی ہے بدلے زائنہ بدل سیدہ دے جنگ تے لڑنی ہے زائنہ بزار رول جانے سیدہ دے ٹور جا میری طرف اجازت تئی من بھینا تو اجازت لے سار جا جتنے بھینن دے بلا ہو آدھی اتھے
رہوے ہے کا منا تمشیرت لائی واج کال ملنے نزیوار اوشان قیدیا والے دیوے پاونے ہے نا سمجھائی واج مائے رلنا ہے ساوڑیاں ہائے گلیا وچ جیوے ٹرنا ہے ٹر تسا تھک گئے ہو اتھو تائیں تا میں مسائب پڑے ہیں جڑا اگلا لفظ ہے وہ مسائب نہیں وہ موت ہے بس سے چوے میں پڑھن تو پہلے مر جاوا ہر گل نہیں چھڑے میں سوڑا ودا لڑدا او غازی دے مریدہ ایک ظالم ترینوں کا لطیر غازی دی آنکھیں جما رہے عباس عزیر تو لے آئے ہیں بی بی چادر لہا لئیے ہر بی بی نہ دیئے مائے کوئی نہیں زامن تو آڈے پر کے آدھی ہوڑے ہار کوئی خود نگران میرا غازی لے گئے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد